إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے احکام، یعنی نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے احکام بیان کیے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سر پر بھی مسح کر لو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کرے، یعنی وضو کے بغیر وضو کے کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے، شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو جاتی۔ بعض دوسری چیزیں ہیں جو وضو کے بغیر بندہ کر سکتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو بغیر وضو کے آپ نہیں ادا کر سکتے۔ وضو کے لیے کچھ چیزوں کا ضروری ہونا بھی احادیث میں اور قرآن سے ثابت ہے، جن میں سب سے پہلی بات تو ہے نیت کا ہونا۔ وضو کے لیے آپ نیت کریں گے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے آپ نیت کریں گے، وضو کرنے کی نیت ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، دل میں کریں، بول کے کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل ارادہ جو ہے وہ نیت کا، وہ تو دل سے ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو زبان سے ادا کرتے ہیں ان کا اس سے کوئی خاص مقصد اس کے علاوہ نہیں کہ وہ لا علمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ نیت جو ہو وہ دل کے ارادے کا ہی نام ہے، اس لیے نیت باطنی ہی ہوتی ہے۔ آپ کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ ویسے بغیر نیت کے اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، کونیاں دھو رہے ہیں، یہ سارا کام کر رہے ہیں، بے شک اسی ترتیب سے کر رہے ہیں جس طرح وضو کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ اس حوالے سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت وضو کی نہیں تھی، آپ نے ویسے ہی پاؤں دھو لیے۔ ایک بندہ دریا میں، نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور سارے ہاتھ ایسے ہی دھو لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وضو ہو گیا، ایسے وضو نہیں، وضو کے لیے نیت شرط ہے۔ یہ پہلی بات۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث موجود ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے نیت کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بغیر کسی کام کا ہونا، دینی کام کا ہونا، خاص طور پہ نماز کے لیے وضو کا ہونا، وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ آپ نے چہرے کو دھونا ہے، منہ سے مراد چہرہ دھونا ہے، پورا چہرہ دھونا ہے آپ نے۔ چہرے کا مختلف ہونا، اس کی مختلف ترتیب بتائی، لیکن ایک معروف جو ہے سب کو پتہ ہے وہ چہرہ کون سا ہے، چہرہ آپ نے دھونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ آ جائیں گے تو پھر آپ ہاتھ دھوئیں، کونیوں تک آپ ہاتھ دھوئیں۔ کونیوں تک کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اس لیے اس کو الی المرافقی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کونیوں تک کا ہے، کہ آپ کونیوں تک اس کو دھو لیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ پورے سر کا مسح کریں گے، اور یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے یہ بات ثابت ہے کہ سر کا مسح کرنا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اس کے بعد پھر مسح کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مسح کرنے کے بعد وضو کا جو اگلا کام ہے وہ ہے کہ آپ پاؤں دھونے، آپ نے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے، یعنی ٹخنے اس میں شامل ہیں، ٹخنوں میں ایڑیاں بھی شامل ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر ایڑیاں آپ کی خشک رہ گئیں
تو آپ کا وضو ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کعب استعمال ہوا ہے اور حدیث میں آکاب استعمال ہوا ہے۔ کعبین جو ہے وہ ٹخنے ہیں اور آکاب جو ہیں وہ ایڑی ہیں، تو دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ٹخنوں کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں ایڑیاں شامل ہوتی ہیں۔ آکاب جو ہے اس لیے الگ سے بتا دیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر آپ کی ایڑیاں خشک رہ گئیں تو وہ آگ کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جو ٹخنوں تک دھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ ٹخنے کہاں تک ٹخنوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لہذا ایڑیاں بھی آپ نے دھونی ہیں۔ اور ایڑیوں کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حالت سفر میں تھے ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پیچھے رہ گئے اور پھر اس وقت ان سے ہماری ملاقات ہوئی جب عصر کا وقت تقریباً نکلا جا رہا تھا، تو ہم نے جلدی جلدی وضو کیا اور پاؤں پر مسح کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر بلند آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار، اپنے ایڑیوں کو دوزخ کی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ جو ایڑیاں ہیں دوسرے لفظوں میں یہ ٹخنوں کا ہی پارٹ ہیں، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ اپنی ایڑیوں کو ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، تو اپنی ایڑیوں کو، اپنے ٹخنوں کو، یعنی یہ ٹخنے اور ایڑیاں اس طرح ملے جلے ہیں کہ دونوں کا تذکرہ اسی ٹخنوں کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ٹخنوں میں ایڑیاں بھی شامل ہیں، صرف ٹخنا ہی نہ سمجھا جائے، کوئی بندہ ٹخنا دھو لے ایڑیاں خشک رہ جائیں اس کی، تو ایڑیاں خشک رہنے والے کی نماز اس طرح ناقص ہوگی کیونکہ اس کا وضو ناقص ہے۔ وضو کی کچھ جزیات، کچھ تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس سے ساتھ جڑی ہوئی کچھ چیزوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ اس کی ذرا تفصیل آپ کے سامنے آ جائے۔ تو وضو کرنے کے لیے چونکہ طہارت بنیادی شرط ہے، تو مسواک جو ہے یہ بھی طہارت کا ایک پہلو ہے، آپ کے منہ کی صفائی کرتی ہے، صاف کرتی ہے، پاکیزہ کرتی ہے، یہ بھی وضو کا ہی پارٹ سمجھ لیں اسے، اور اس کی اہمیت بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس کا حکم بھی ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کے افراد کو یہ کام مشکل نہ لگے، یعنی ان کے لیے دشواری کا باعث نہ ہو، تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کے علاوہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ وضو شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی اسناد ضعیف ہیں، اس کا کوئی بھی طرق جو ہے سارے طرق اس کے ضعیف ہیں، لیکن امت کا اس پر عمل چلتا آ رہا ہے، تو آپ اس کے شروع میں، کیونکہ اللہ کے رسول ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اگرچہ اس کی ان روایات میں ان ساری میں کلام کیا جاتا ہے، لیکن ایک مستحسن قدم کے طور پر امت مسلمہ اس کو کرتی آ رہی ہے، تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جانا بھی باعث ثواب ہے اور سنت کا باعث بن سکتا ہے اگر یہ احادیث صحیح ہو جائیں تو۔ اور اس کے بعد جب ہاتھوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ 3 دفعہ جو ہے وہ ہاتھوں کا 3 دفعہ دھونا وضو میں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ جاگے رات کو تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اسے 3 بار دھو نہ لے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری جو احمد اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران 3 بار ہاتھ دھونے کا تذکرہ موجود ہے، یعنی ان احادیث میں۔ اور پھر اس میں اس کے بعد جو آپ آئیں تو آگے چلیں تو پھر ہے کلی کرنا، مزمزہ، یعنی آپ 3 دفعہ کلی کرتے تھے، کلی کر لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنا بھی صحابہ کو بتایا، یعنی آپ کے کلی کرنے کے عمل کو بھی صحابہ کرام نے دیکھا اور آگے ہمیں رپورٹ کیا، تو کلی کرنا بھی وضو کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو کا حصہ ہے، جس کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے
اپنی صحیح بخاری میں بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے اور پانی چڑھائے کا لفظ آ رہا ہے، پانی چڑھائے اور پھر سانس کی طرح نکالے اسے۔ تو اس سلسلے میں حضرت علی کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی ایک آتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اس میں ناک میں پانی کا چڑھانا اور اس کے ساتھ جیسے ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا، یہ اپنی ناک کو اس انداز سے کہ اس میں جو بھی اس طرح کی ہے چیزیں جو وہ صاف ہو جائے تو طہارت کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں، تو یہ ناک صاف کرنا اپنی اس میں آتا ہے، وضو کا حصہ ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو خالصتاً مردوں کے حوالے سے ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا۔ جو داڑھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واف الحا وقص و شارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، یعنی ان کو پست کرو۔ تو اس حوالے سے یہ خالصتاً مردوں کا فعل ہے، تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی داڑھی میں خلال کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے۔ اس کو ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ میں روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی رسول اللہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اپنی پاؤں کی انگلیاں کا انگلیوں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں دھوتے ہوئے خلال کیا کرتے تھے، تاکہ ان خلال سے مراد ان کے انگلی اس طرح سے ان کے صفائی کرنا، پانی لگانا کہ وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ بھی وضو کے حصے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہر عضو کا، ایک تو ہے پاؤں ہاتھ کو دھونا، ہر عضو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دھونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ہر عضو کو، اور یہ میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ حد ہے اس کی 3 بار کی ہے، کم از کم جو ہے وہ مرتن ہے، پھر یعنی ایک دفعہ اگر آپ دھو لیں وضو کے اعضاء کو، کم از کم ایک دفعہ دھو لیں تو وہ کفایت کر جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس سے زیادہ اضافہ کرنا، وہ اللہ کے رسول سے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ پھر اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ جب وہ ایک عرابی نے اس طرح کا کام کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اس پہ زیادتی کی اور ظلم کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آتی ہے، جو احمد میں، مسلم میں اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کیا تھا اعضاء 3 مرتبہ دھوئے۔ اور پھر ایک بنیادی بات جو عمومی بات ہے، جنرل جو بیان ہوتی ہے کہ ہر کام کو جو اللہ کے رسول دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو جب دائیں طرف سے شروع کرنے کا ذکر آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وضو کو بھی جب دائیں سے شروع کریں گے، پہلے دایاں ہاتھ دایاں پاؤں اس طرح کر کے، یعنی دائیں سے آپ شروع کریں گے، بائیں کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلے آپ بایاں پاؤں دھو لیں یا بایاں ہاتھ دھو لیں۔